السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم سورۃ فاتحہ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے جو سٹارٹ کی 3 آیتیں تھیں ان کا پڑھا تھا ترجمہ، آج جو باقی کی 3 آیتیں ہیں ان کا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کسی کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرنا، بے بس ہو جانا، کسی کے تابع ہو جانا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈاکٹر سے ہیلپ مانگتے ہیں، بیوی سے مانگتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ وہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے مدد مانگے جو بظاہر آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، میرے پاس فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے فلاں چیز پاس کر دے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہی ایسے چلتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ میں کسی کی قبر پر جا کر ان سے مدد کی اپیل کر دوں جو بظاہر میری مدد نہیں کر سکتے، جن کے پاس میری مدد کے اسباب نہیں ہیں، تو وہ ہے شرک۔ آگے ہے اہدنا، دکھا دے ہمیں، صراطا، راستہ، مستقیم، سیدھا، یعنی اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت بھی عطا فرما تاکہ ہم تیری رضا کے مستحق ہو جائیں۔ اب یہاں پر جس سیدھے راستے کی بات کی گئی ہے وہ سیدھا راستہ، وہ صراط المستقیم عقل و ذہانت سے نہیں حاصل ہوگی۔ وہ صراط المستقیم وہی اسلام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، جو آج قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علیہم ان پر۔ اب یہاں پر جس صراط مستقیم کی بات کی گئی ہے، یہاں پر اگلی آیت میں اسی صراط مستقیم کی ایکسپلینیشن کر دی گئی ہے کہ ہم کس صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اے پروردگار ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر چل کر لوگ تیری نام کے مستحق ہو گئے تھے، غیر نہ ان کا، غیر نہ کہ ان کا، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یعنی اے پروردگار ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر چل کر ہم تیرے نام کے مستحق ہو جائیں، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ یہاں پر گمراہوں سے مراد یہودی اور نصارہ ہے۔ ایک انسان جو سیدھے راستہ، جو صراط مستقیم کا خواہش مند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو یہودی اور نصارہ کی جو گمراہی ہے ان سے بچائے رکھے۔ اب یہودی جو تھے ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ جانتے پوچھتے غلط کام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، پھر بھی وہ غلط کی طرف چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تبدیلی لاتے تھے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا انہوں نے، اور اس سے بھی بڑی بات انہوں نے نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی طرح سے جو نصارہ یعنی کہ عیسائی تھے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لیا تھا۔ تو یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ یعنی کہ صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صادقین کا راستہ، نیکوکاروں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیری غضب یعنی تیرے غصے کے مستحق ہو گئے اور جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ ایاکا، تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، ایاکا ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، دکھا دے ہمیں، صراطا راستہ، مستقیم سیدھا، صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا کہ انعام کیا، علیہم جن پر یا ان پر، غیر نہ کہ ان کا، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ ہے نا بہترین دعا؟
تو اس سورت کے آخر میں آمین کہنے کی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.